अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का सऊदीया का दौरा इस वक्त माशाल्लाह बहुत कामयाबी से जारी व सारी है। और कल हमने देखा कि उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दी और जिस तरह बच्चों की तरह खुशी से वहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और जिस रिक़्क़त आमेज़ अंदाज़ में दुआएं मांगते हुए और फिर अश्कबार होते हुए इमरान खान साहब की पिक्चर्स और वीडियोज़ वायरल हुई कल। सो ऑब्वियसली कोई हैरत की बात नहीं, जब इंसान किसी अपने बहुत प्यारे के पास जाता है, बहुत अपने के पास जाता है, तो जाकर अश्कबार हो ही जाता है, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं जब बंदा हालात देखता है कि अपने मुल्क के क्या पिछले 50 साल से हमारे मुल्क के साथ क्या तबाही होती रही। और जुल्म यह है कि जब आप उस तबाही के जिम्मेदारान को अब पकड़ते हैं तो वो कानून की आड़ में अदालत से स्टे लेकर इसी इमरान खान को, इसी निज़ाम को और इसी अवाम को मुंह चढ़ाते हुए जाते हैं कि देखा तुम लोग क्या कर लोगे, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। और अगर हम इतने ही बड़े मुजरिम होते तो फिर अदालत हमें क्यों स्टे देती। वो भूल जाते हैं कि एक अदालत जो असल है वो आगे है इंशाल्लाह, जिसमें हम सबको हाजिर होना है और अपने अच्छे बुरे तमाम अमाल का जवाब देना है। सो अल्लाह ताला आगे के मामलात सबके आसान करें, आमीन। और मामलात की बात करते हैं जी, पाकिस्तान की जो बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के हवाले से माशाल्लाह बड़े बड़े ज़बरदस्त MOUs पर साइन हो रहा है। और सबसे जो अच्छी बात जो हमने 3-4 दिन पहले भी की थी कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान हुकूमत, ये अगले इलेक्शन को देख कर नहीं फैसले कर रही, ये अगली जनरेशन के लिए फैसले कर रही है। जिस तरह होता था ना कि नवाज शरीफ साहब का टाइम आता था तो वैसे तो अंदर खाते तो सबको पता होता था कि कभी सऊदीया के तरले हो रहे हैं जी, मिन्नत समाजत हो रही है कि हमें बचा लें, NRO दिलवा दें। और हर बार हमने देखा कि सऊदीया माजी में इनको बेल आउट करवाने में कामयाब हो जाता था और उसको ये नाम दिया करते थे कि हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं सऊदीया के साथ, वी आर ऑन वेरी गुड टर्म्स विद सऊदीया। जबकि हकीकत ये थी कि आप मिन्नत समाजत करते थे और अगले आपको ये देखकर बेल आउट कर देते थे कि यार आज हुक्मरान है, क्या पता कल फिर हुक्मरान बनकर आए। तो हमारा एक स्टेट टू स्टेट ताल्लुक, वो स्टेट टू स्टेट ताल्लुक के हिसाब से देखता था, वो आज भी स्टेट टू स्टेट के हिसाब से देख रहे हैं। वो इमरान खान साहब को इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से वो सारा प्रोटोकॉल दे रहे हैं और साथ उन्हें ये भी पता है कि यार ईमानदार बंदा है और अपने लिए आज तक ये कुछ मांगने नहीं आया। ये जब भी हमसे लड़ा भी है दो बातों पर, माजी में भी जो इमरान खान हुकूमत में भी हालात जो थोड़े से सऊदीया के साथ हमारे कशीदा हुए, किस बात पर हुए कि इमरान खान ने कहा कि सऊदीया को अपना एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कश्मीर इशू पर भी। और OIC जो है उसमें जाहिर है कि सऊदीया का बड़ा कलीदी किरदार है, तो इसमें सऊदीया को पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्लिम उम्मा की इज्जत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और साथ साथ ये कि कश्मीर इशू पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो उसमें हमने देखा कि सऊदीया ने चूंकि पाकिस्तान को लिटरली डिसअपॉइंट किया, माजी में नाउमीद किया, तो इसलिए फिर पाकिस्तान के भी वो हालात नहीं रहे। बिसाइड्स सऊदीया का ख्याल था कि यमन वाले इशू में और दीगर इशूज़ में पाकिस्तान खुलकर साथ देगा, जो कि शायद मियाँ साहब की हुकूमत होती तो हो भी जाता। मियाँ साहब अपने ज़ाती मफादात की इवज़ पाकिस्तान को एक ऐसे कुएं में झोंक ही देते कि जिसमें से निकलना हमारे लिए नामुमकिन होता। जिस तरह अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक पिट में, हम इकोनॉमिक क्रंच की पिट में गिर चुके हैं, एक कुएं में गिर चुके हैं और वहां से निकलना महाल हुआ है। सो इस वक्त जो पाकिस्तान और सऊदीया ने आपस में जो साइन किया है जी, सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का जो क़याम हो रहा है इंशाल्लाह, उससे ये होगा कि हमारा स्टेट टू स्टेट ताल्लुक ज़बरदस्त रहेगा अल्लाह के हुक्म से। हुकूमत किसी की भी आए, पाकिस्तान और सऊदीया के एक बड़े स्टेबल ताल्लुकात की तरफ अब चीज़ें जा रही हैं इंशाल्लाह। एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। और पहले होता था कि जरदारी साहब का दौर आता था तो उसमें UAE के साथ ज़्यादा ताल्लुकात बन जाते थे, सऊदीया के साथ इतना नहीं होता था। मियाँ साहब आते थे तो सऊदीया की मिन्नत समाजत होती थी। मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ कोई इनको बेल आउट करवा सकता है करप्शन पर, या फिर जहाँ जहाँ इनके फेक अकाउंट्स की बहुतात है, वहाँ वहाँ ये चुन कर अपने ताल्लुकात अच्छे बना लेते थे। लेकिन बहरहाल जी, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया माजी में, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। हमने ना ईरान की तरफदारी की ना सऊदीया की तरफदारी की और रिजल्टेंटली क्या हुआ कि हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। आज आप देखें सऊदीया को भी एहसास हो रहा है कि यार हमें ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। कल मैं एक सऊदी जर्नलिस्ट को सुन रही थी जो कि सारी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह ताल्लुकात कभी बेहतर होते हैं कभी कशीदा होते हैं, तो हमारा और ईरान का भी ऐसा ही मसला है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा रिविजिट कर रहे हैं सऊदीया में। सो ऑब्वियसली अगर दो लोग जो आपस में लड़ रहे हैं और कब से लड़ रहे हैं, और अगर आप न्यूट्रल रहते हैं
اور آپ دونوں کو ہی اچھی چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ مل کر چلیں، تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ پھوٹ ڈلوانے میں حصہ ڈالتے ہیں یا اگر آپ کسی ایک کی زیادہ طرفداری کرتے ہیں تو پھر دونوں ہی آپ کی عزت نہیں کرتے. کانفلکٹ میں تو یہی ہوتا ہے. پھر کانفلکٹ ریزولوشن ایک ایسی آرٹ ہے جو کہ ہر اسٹیٹسمین کو آنی چاہیے. سو اللہ کی طرف سے عمران خان کی اس میں بڑی مدد رہی ماشاءاللہ. پھر یہ کہ بڑی جو خوشخبریاں آ رہی ہیں پاکستان کے لیے، وہ ایک تو یہ کہ 1 سے 1.5 کروڑ نوکریوں کی بات کی جا رہی ہے کہ سعودیہ میں بہت سی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں جس میں پاکستان کو وہ ٹھیک ٹھاک شیئر دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جوائنٹ وینچرز ہیں انرجی پر، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ سی پیک کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر سعودیہ سی پیک میں انویسٹ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کو ایک فائنینشیل سٹیبلٹی تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ ذرا چائنا کو بھی ٹھنڈ ہو جائے گی، کیونکہ چائنا بھی اب جو چالاکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، بات بدگمانی کی نہیں ہے. بات یہ کہ جس طرح سے اب یہ شہباز شریف صاحب کو بھی بہت زیادہ وہ پش کرنے لگے ہوئے ہیں اور انڈیویجول کیپیسٹی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یقین دہانیاں ہو رہی ہیں کہ ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ بڑا کلوزر ریلیشن شپ ہوگا. ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں، وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ کلوزر ریلیشن شپ ود پی ایم ایل این. سو یہ اٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ چائناز ٹلٹ ایز ویل. سو کوئی بھی ملک آپ کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو، اگر آپ 100% اس پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں مینیپولیٹ ہوتے ہیں. سو اگر پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ سعودیہ چائنا اور رشیا پر بھی اب ریلائی کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ ہتھیاروں کے حوالے سے، اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، بلکہ اور بھی دیگر معاملات کے حوالے سے وہ امریکہ کو بھی ایک کلیئر کٹ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے پاس اور بھی دوست موجود ہیں، اور بھی ہمدرد اور خیرخواہ موجود ہیں. اور پاکستان اس ساری سچویشن پہ بہترین طریقے سے اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دے، میں تو کہتی ہوں ایون چائنا کو بھی پیغام دے کہ جی ہمارے اور بھی بہت سے اچھے دوست ہیں. اور پھر یہ کہ رشیا کے ساتھ، یہ جو سعودیہ کے ساتھ ابھی فی الحال ہمارے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ تعلقات کا مطلب ہے کہ جو دیگر عرب ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھیں گے. سو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان بہت بہتری کی طرف جائے گا، اور جتنا پاکستان ایکسٹرنلی مضبوط ہوگا، بیرونی طور پر مضبوط ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندرونی حالات بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ اندر یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بالکل اگر آپ دیکھیں تو ان کی تعداد شاید کچھ 100 سے بھی کم ہوگی، جو انارکی پھیلانے والے اور غلط بیانیاں پیڈل کرنے والے جو لوگ ہیں. لیکن ان کو آشیرواد کس کی حاصل ہوتی ہے؟ باہر کے پلیئرز کی. سو اگر باہر کے پلیئرز آپ کے قابو آ جاتے ہیں اور باہر کے پلیئرز آپ کی اسٹیٹ کی، آپ کی ریاست کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی جو ریاست کی پالیسی ہے اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ کے حساب سے چلتے ہیں، تو پھر ان کے جو کارندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تمیز سے آپ کے ساتھ بیہیو کرنا پڑے گا. یہ بہت یہ میری بڑی ایسی آبزرویشن ہے جو میں نے پچھلے 3 سالوں میں، خاص طور پہ جب سے عمران خان کی حکومت آنے والی تھی، آئی ہے، پینما کا جو آخری ٹائم تھا، یعنی تقریباً آخری 4 سے 5 سال میں نے بہت کلوزلی اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بھی آپ کو ہرکارے نظر آتے ہیں جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ کس کی ایما پر پاکستان کے خلاف فضول مغلظات بکتے ہیں؟ یہ انہی فورن پلیئرز کی شہ پر یہ سب کچھ کرتے ہیں. سو جب آپ ان فورن پلیئرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیں گے اور جب یہ آپ کے ایڈوانٹیج پہ کھیلیں گے، آپ ان کو بدلے میں فائدہ دیں گے، ان کو بھی ظاہر ہے کہ مورل سپورٹ چاہیے. پاکستان ماشاءاللہ ایک ایٹامک پاور ہے اور بڑا امپیکٹ رکھتا ہے پوری دنیا میں. دیکھنے میں چھوٹا سا ملک ہے 22 کروڑ لوگوں کا، لیکن ماشاءاللہ پاکستان کا امپیکٹ جو ہے اٹس ہیوج ماشاءاللہ. سو اٹس ناٹ اباؤٹ پاپولیشن بھلے ہماری بھارت سے 6 گنا کم ہے، لیکن ہمارا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان مزید اس کو کس طرح سے لیوریج کر سکتا ہے. لیکن فی الحال مجھے تو یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ کہ 2023 تک عمران خان کی حکومت اپنی وہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی پورا کر جائے گی انشاءاللہ، اور 50 لاکھ گھروں والی بات ہے، وہ 50 لاکھ بنے نہ بنے 20-25 لاکھ تک مجھے لگتا ہے کہ بن جائیں گے. اور یہ بات صرف نوکریوں کی میں اس لیے نہیں کہتی کہ سعودیہ سے بات ہو گئی ہے یا اور کسی ملک پہ صرف ہم ریلائی کر رہے ہیں. میں اس لیے یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں اب جس طرح امیزون کی سیلرز لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہو گیا ہے، اسی طرح دیگر ایسے وینچرز ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے لوگوں کو گھر بیٹھے، مرد خواتین،
ان کو نوکری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ گھر بیٹھے کاروبار کر سکیں گے انشاءاللہ. اس میں کئی لوگ بڑا تانا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ کیسے ہو جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے آخر میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. سو کون سا بزنس کرنا ہے, کیا چیز آپ بہترین طریقے سے اچھی کوالٹی کی ایکسپورٹ کر کے پاکستان کا بھی فائدہ کر سکتے ہیں, اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں, اپنی ریپیوٹ اچھی بنا سکتے ہیں. اٹس فار یو ٹو ڈیسائیڈ. یہ عمران خان نے آپ کے دماغ میں آئیڈیاز نہیں انجیکٹ کرنے, یہ اب آپ نے کرنا ہے. حکومت نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا کہ ماشاءاللہ پاکستان اب اس سیلرز لسٹ میں شامل ہو گیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بیڈ شیٹس بیچنی ہے, صوفے بیچنے ہیں, کارپیٹس بیچنے ہیں, واٹر کولرز بیچنے ہیں, کپڑے بیچنے ہیں, جوتے بیچنے ہیں, بیگز ڈیزائن کر کے بیچنے ہیں, پرفیومز کا بزنس کرنا ہے, مگز کا کرنا ہے, پلیٹس کا کرنا ہے, کسی بھی چیز کا, یو نیم اٹ. کیونکہ اب آپ کے پاس گلوبل مارکیٹ ہے, پوری دنیا میں آپ جو چیز چاہیں اب آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اف یو میک اے رانگ چوائس اور آپ ویل تھاٹ آؤٹ پلان آپ کا نہیں ہوتا اور آپ غلط کر لیتے ہیں, کچھ کیئرلیسلی پلان کرتے ہیں چیزوں کو اور نقصان اٹھاتے ہیں, تو آپ کہیں دیکھیں جی یہ تو بکواس ہے, یہ تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں کچھ ہوتا, اور میں نے بھی کیا تھا. اور اگر خدا نخواستہ آپ ناکام ہوتے ہیں سو اپنی ناکامی کی سب سے بڑا جو آپ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ یہ کہ آپ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, چونکہ میں نہیں کر سکا تو آپ بھی نہیں کر سکتے. غلط بات. کبھی کسی سے اس کا حوصلہ نہ چھینے, کبھی کسی سے اس کی وہ ڈرائیو نہ چھینے کہ وہ جب اچیو کرنا چاہتا ہے کچھ تو کرنے دیں, اس کو محنت کرنے دیں. ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو گیو اٹ اے شاٹ. کیا پتہ جس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے وہ کامیاب ہو جائے, جس میں دوسرے کامیاب نہیں ہوئے آپ کامیاب ہو جائیں. سو لیٹس ٹرائی اینڈ ہیو اے پازیٹیو آؤٹ لک آن لائف, تاکہ انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہو سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے, کچھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ان کے لیے مزید ایک تو ذرا بری خبریں ہیں, ان پر بھی بات کریں گے. اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ سسٹم آپ کا ماشاءاللہ تگڑا ہو رہا ہے. پاکستان زندہ باد.